علامہ ثناء اللہ ربانی صاحب کا بھی حصہ ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ بات ٹھیک ہے جو گفتگو علامہ صاحب نے فرمائی، بہت شاندار فرمائی کہ آج کی جہلم کی نسبت کے حوالے سے حضرت امام حسین عالی مقام کا ذکر بھی بنتا ہے، اور آج کی جو مقدس رات ہے وہ بی بی پاک سکینہ سلام اللہ علیہا کی یوم شہادت بھی ہے، اور یہ عرس مبارک ہمارے پیر صاحب قبلہ کی وصال کی جو 2 ماہ بعد آیا ہے، یہ اس نسبت کے حوالے سے بھی غم کی رات ہے جو ہمارے دلوں میں غم ہے کہ آج ان کی وصال کے جو 2 ماہ بعد عرس آیا، آج ہمارے ساتھ وہ موجود ہے۔ علامہ رانا نفیس حسین قادری صاحب کو کہا، جو فون کر کے انہیں کہا کہ عام محافل میں جب بھی ذکر پنجتن پاک ہوتا ہے، حضرت امام حسین علی مقام کا تو ذکر ہر جگہ کیا جاتا ہے، آپ نے اس ذکر پنجتن پاک کی محفل میں حضرت امام حسن علیہ السلام کا ذکر بھی کرنا ہے، جو آپ نے بڑا احسن طریقے سے نبھایا۔ ہم اہل سنت والجماعت آستانے والے، محبت والے، رب رسول کی محبت کا درس دینے والوں کا ایک توازن رکھ کر چلنا ہمارا محبت کا عقیدہ ہے کہ جو حضرت امام حسین علی مقام سے بڑی ہستی ہیں، ان کے بڑے بھائی ہیں، عموماً ان کا ذکر کو چھپا دیا جاتا ہے، کم کیا جاتا ہے۔ صرف ایک بات عرض کر کے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس نقیب بھی نہیں تھے، اس لیے کھڑا ہونا پڑا اور اپنی حاضری کچھ الفاظ میں پیش کرنا پڑی۔ آقا علیہ السلام رب کے پیارے محبوب سرکار کا اس کائنات میں جب ظاہری حیات میں آپ چلا کرتے تھے تو سرکار کا سایہ نہ تھا، بولے سرکار کا سایہ نہ تھا، بے سایہ تھے۔ آپ کی ذات کے علاوہ کوئی ایسی کائنات میں ہستی نہیں ہے جس کا سایہ نہ ہو۔ اس کی بے شمار وجوہات ہیں کہ اس ہستی کا کیسے سایہ ہو سکتا ہے اس دنیا میں، اس ہستی کا سایہ اس دنیا میں کیسے ہو سکتا ہے کہ جس ہستی کے نور کے کچھ حصے سے یہ دنیا خود بنی ہے۔ ہم تو اس دنیا میں، ہم اس دنیا کے حصہ ہیں، ہمارا سایہ سورج پڑنے سے زمین پر بننے کی سمجھ آتی ہے، لیکن اس ہستی کا سایہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج بھی اس کے نور سے بنا ہو اور زمین بھی اس کے نور سے بنی ہو؟ تو پھر سایہ زمین پر کیسے پڑے؟ آپ کا سایہ تو پوری کائنات پر ہے، زمین پر سایہ کیسے پڑے کہ پوری کائنات ہی آپ کے نور کی خیرات سے بنی؟ یہ بات تو عرض کر دی، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آپ کے ایک شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کرتا ہوں۔ آپ نے بھی آقا کے سایہ نہ ہونے کی ایک وجہ بتایا کہ ایک وجہ اور بھی ہے کہ سرکار کے آقا کی ذات کا سایہ نہ تھا، اس کی وجہ ایک اور بھی ہے۔ آپ نے فرمایا معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، آپ نے فرمایا شاہ ثقلین کا سایہ معدوم نہ تھا، مطلب موجود تھا۔ آپ نے فرمایا معدوم نہ تھا، سایہ ختم نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آقا کا سایہ نہ تھا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سایہ تو تھا، لیکن اس کی وجہ کچھ اور دیتے ہیں۔ فرمایا معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ تمثیل نے اس نور کے
दो हिस्से किए। तमसील ने उस नूर के यानी नूर मुस्तफ़ा के, तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए। आधे से हसन बने हैं, आधे से हुसैन। फरमाया कि आप कहते हैं साया ना था, फरमाया साया तो था। तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए। रब ताला ने सरकार के नूर के दो हिस्से किए। आधे से हसन बने हैं, आधे से हुसैन। तो ये नूर मुस्तफ़ा हैं, हसनैन करीमैन की ज़ात नूर मुस्तफ़ा है। हमने उन दोनों नूर का जिक्र करने के लिए महफिल पाक को सजाया और अल्लामा साहब को अर्ज़ की कि आपने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाला से भी जिक्र करना है, और आपने बहुत आसान तरीके से, बड़े खूबसूरत तरीके से जिक्र फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो हम सब हाज़रीन अभी बाकायदा दुआ, क्योंकि कुछ वक्त पड़ा है, नमाज फजर की बात होगी, हमारे पीर साहब क़िबला पीर सैयद मुख्तार हुसैन बुखारी कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। वो इस महफिल पाक की ज़ेब व ज़ीनत हैं, वो हमारे से दूर नहीं हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप दुआ फरमाएंगे दुबई से, लेकिन अभी क्योंकि कुछ वक्त है, इस महफिल पाक को आगे चलना है, ज़िक्र पंजतन पाक से ही इस महफिल पाक को सजाने के लिए और महफिल पाक को आगे बढ़ाने के लिए अल्लामा सनाउल्लाह रब्बानी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और ज़िक्र पंजतन पाक को अपने आसान अंदाज से सजाएँ।